کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ زور معاشرے کو بے حیائی اور بدکاری سے محفوظ رکھنے پر دیا ہے۔ کیونکہ وہ معاشرہ کبھی بھی خیر و برکات حاصل نہیں کر سکتا، اس معاشرے پر کبھی بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا، جس معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے۔ معاشرے کو ان چیزوں کی حفاظت کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام نے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے عورتوں کے بارے میں بڑے سخت اور ٹھوس احکامات اتارے ہیں۔ سب سے پہلی پابندی اسلام نے یہ لگائی کہ خاتون اپنے گھر سے باہر ضرورت کے بغیر مت نکلے۔ عورت گھر کی چار دیواری کی زینت ہے، یہ چوکوں چوراہوں اور پارکوں اور گلیوں اور بازاروں کی زینت مت بنے، کیونکہ یہ جب باہر نکلے گی تو اس سے معاشرہ بگڑے گا، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی، معاشرے میں بے حیائی جنم دے گی،
اس لیے اسلام نے حکم دیا کرنا فی بیوتکن، اے عورتوں تمہارا محل اپنا گھر ہے، کرنا فی بیوتکن، تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، دور جہلیت کی یاد کو تازہ مت کرو۔ دور جہلیت میں معاشرہ اس قدر بگڑ گیا تھا اور اس قدر تباہ ہو گیا تھا، ایسے بے حیائی اور فحاشی پھیل گئی تھی، کتنے محلے تھے ان پر جھنڈے لگے ہوتے تھے کہ اگر کسی نے اپنی گندی ہوس کو پورا کرنا ہے تو ان محلوں کا رخ کرے۔ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم نے گھروں میں ٹھہرنا ہے، تمہارا محل گھر ہے، تم گھر کی چار دیواری کی زینت ہو، تم پارکوں اور بازاروں کی زینت نہیں ہو۔ المرأۃ عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت کو بناؤ سنگار کروا کے چوکوں اور چوراہوں اور بازاروں میں اس کی زینت کا اظہار کرنے کے لیے یہ نہیں بنائی گئی۔ المرأۃ عورہ فاستروہا بالبیت، اس کو گھر میں چھپاؤ۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو فتنے برپا ہوتے ہیں، مجبوری سے باہر نکلے، ضرورت سے باہر نکلے، ورنہ یہ گھر میں رہے۔ آج کس حد تک ہم اس اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں اور ہم نے اس چیز پر کس حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے؟ بازاروں کا سروے کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم پتہ چلتا ہے گروہوں کے گروہ، ڈاروں کی ڈاریں ایسے پھرتی ہیں، جانور پھرتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے بھائی، ان کے خامد مر چکے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ اسلام نے عزت دی، ورنہ یہ منڈی کا مال تھا دور جاہلیت میں۔ عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، ان کی بولیاں لگتی تھی، سودے ہوتے تھے۔ جس طرح بھینسوں کی منڈیاں ہوتی ہیں، جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں، اس طرح عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ اسلام نے عزت بخشی ہے۔ کرنا فی بیوتکن، تم گھر کی چار دیواری کی زینت ہو۔ شاپنگ کے لیے، سودا سلف لینے کے لیے تیرا خامد ہے، بازار میں جانے کے لیے تیرا بھائی ہے، تیرا باپ ہے، تیرا کیا کام ہے گھر سے باہر قدم رکھے؟ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، دور جہلیت کا مظاہرہ مت کرو۔ ہاں، گھر سے باہر ضرورت کے مطابق نکلنا پڑتا ہے، عزیز و اقارب کے گھر جانے کے لیے، والدین کے گھر جانے کے لیے، بہن بھائیوں کے گھر جانے کے لیے، خوشی اور غمی کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام نے کہا جب نکلنا ہو تو اسلام نے گھر سے باہر قدم رکھنے کے جو ہے نا احکام دیے ہیں، انداز دیا ہے، طریقہ دیا ہے۔ گھر سے باہر نکلو تو کیسے نکلو؟ اللہ رب العزت نے
انداز دیکھیں کیا پڑھایا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے محبوب پیغمبر، کلی ازواجک، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو آرڈر دیں، سب سے پہلے امہات المومنین کو حکم دے دیں. کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اپنی بیویوں کو کہو جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو موٹی اور لمبی چادروں میں چھپ کر نکلے. موٹی چادریں ان میں چھپ کر نکلیں. جلابیب کس کو کہا؟ سب سے پہلے اے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہو، پھر اپنی بیٹیوں کو کہو. پہلے سیدہ عائشہ کو کہو، حفصہ کو کہو، زینب کو کہو. امہات المومنین ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو کہو. بے پردہ اپنے گھر سے باہر قدم مت رکھے. آج ہماری عورتیں کہتی ہے دل صاف ہونے چاہیے. اللہ کیا کہ فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دو پردہ کر کے باہر نکلیں. کیا تصور کرتے ہو تم؟ جن کی حیا کی گواہیاں آسمان کے فرشتے بھی دیا کرتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر اپنی بیویوں کو بولو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو. فاطمہ کو کہو، رقیہ کو کہو، ام کلثوم کو کہو کہ گھر سے باہر نکلے با پردہ ہو کر نکلے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام مسلمانوں کی عورتوں کو بھی یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر مت نکلے. معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا تھا، معاشرے کو پاکیزہ رکھنا تھا، ماحول کو بہترین رکھنا تھا، بے حیائی اور بدکاری سے ماحول کو بچانا تھا. احکام اتارے، عورت گھر سے باہر مت نکلے. آج عورت فخر سمجھتی ہے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، اپنا حق سمجھتی ہے، یہ تمہارا حق نہیں. اور بعض ایسی ہیں اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتی ہیں، جن کے دماغوں پر جہلیت سوار ہے، جہلیت کا گند سوار ہے، مغربی تہذیب سے جو ہے متاثر ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہم پر ظلم ڈھایا ہے کہ ہمیں گھر کی چار دیواری میں بند کیا. تم تو منڈی کا سامان تھے، اسلام نے تمہیں عزت بخشی ہے. گھر میں رہو، فضول گھر سے باہر نہ نکلو. گھر سے باہر نکلنا ہے باپردہ ہو کر. جلابیبہن، چادریں، موٹی چادریں. جلابیب کیسی چادر تھی؟ افسوس عورتوں نے گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیا. باہر نکلتی بھی ہیں تو ایسا پردہ ہوتا ہے بے پرت. جس انداز سے خواتین باہر نکلتی ہیں الامان والافظ. جو پردہ کرتی ہیں ان کا پردہ برائے نام ہے، ان کا پردہ بذات خود زینت ہے. پردے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زینت کو چھپائیں، زینت کو ظاہر مت کریں. لیکن آج ہمارا جو فیشنی پردہ ہے، ہماری بہو بیٹیاں جو پردہ کرتی ہیں، یہ بذات خود زینت ہے. آج پردہ تو دور کی بات ہے،
اسلام تو قرآن تو کہتا ہے ایسی چادر پہنو جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اٹھاؤ بخاری کو، اٹھاؤ کتب حدیث کو، کہتے ہیں یہ وہ چادر ہے کہ ایک آنکھ، صرف ایک آنکھ کا سوراخ دکھائی دے، پورا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا نا کہ جو مرد اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ عورتیں ڈر گئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، تم جو اوپر چادر پہن کے نکلتی ہو یہ تمہاری چادریں ٹخنوں سے ایک بلشت زیادہ لمبی ہونی چاہیے تاکہ زمین پر لگے۔ آج مردوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں، عورتوں کی نصف پنڈلی سے بھی اوپر چلی گئی ہیں، علامہ واللفظ۔ ہماری گنگا الٹی بہتی ہے۔ مردوں کو حکم دیا ٹخنوں کو ننگا رکھا کرو، اگر ٹخنے ڈھانپ کے رکھو گے اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ لیا۔ عورتوں کو حکم تھا اپنے پورے وجود کو، پاؤں کی انگلیوں کو بھی ڈھانپ کے رکھے، انہوں نے اپنی پنڈلیوں کو بھی ننگا کر لیا، فیشن نکل آئے۔ ام سلمہ بولی اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ کہا تم اپنی چادروں کو ٹخنوں سے ایک بلشت لمبا رکھا کرو۔ پریشان ہو گئی۔ میں نے آج پڑھا جامع ترمذی میں، مسلمانوں کی عورتیں پریشان ہو گئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پریشان ہو گئی، محمد علیہ السلام کی بیٹیاں پریشان ہو گئی، جن کو اللہ نے خطاب کر کے کہا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ چادریں اوڑھ کے نکلا کرو۔ وہ پریشان ہو گئے، کہتی اللہ کے رسول اگر ٹخنوں سے ایک بلشت چھوڑیں گی تو یہ تو تھوڑا ہے، ہمارے پاؤں چلتے ہوئے ننگے ہو سکتے ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کبھی یہ دور ہوا کرتا تھا، اس وقت اللہ نے تمہیں عروج دیا ہوا تھا۔ ہمارا یہ ماضی کبھی ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں زیادہ کپڑا اپنے لباس میں استعمال کرو گی فضول خرچی ہے، تم بھی زیادہ لمبی نہ رکھو، تم ٹخنوں سے ایک بلشت لمبی چادریں رکھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسا کریں گی تو تنکشف اقدامہن، حدیث کا لفظ ہے، ہمارے پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ عورتوں کو یہ پریشانی لگ گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر ایسا کرو کہ ایک گاز، پوری زرہ، ایک زرہ اپنی چادروں کو اپنے ٹخنوں سے بڑی بنا لو تاکہ تمہارے پاؤں کی کوئی انگلی ننگی نہ ہو جائے۔ یہ اسلام ہے، اسلام۔ اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والوں، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ وہ کلمہ پڑھانے والا تمہارا پیغمبر ہے جس نے تمہیں احکام دیے کہ جو تم نے چادریں پہننی ہیں
ان کو ٹخنوں سے ایک زرہ لمبی رکھو. اور کتنی ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے؟ دیکھو نا، دیکھنا ذرا اپنی بہو بیٹیوں کو، کس طرح کا برقع ہے، کس طرح کا نقاب ہے. اللہ کی قسم دل اجازت نہیں دیتا کہ میں نقشہ کھینچ سکوں آپ کے سامنے. آپ دیکھتے ہیں جسم کے سارے نشیب و فراز چادروں کے باوجود دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اسلام نے جس چادر کو بطور برقع اور پردہ پہننے کو حکم دیا وہ ٹخنوں سے ایک زرہ لمبی ہو اور ڈھیلے کتنی ہو. وہ چادریں اتنی ڈھیلی ہونی چاہیے دو عورتیں اس میں کسی موقع پہ چھپنا چاہیں تو چھپ سکیں. صحیح البخاری اٹھاؤ، تم نے صحیح البخاری کو صرف رفع الیدین کے لیے پڑھا ہے. تم نے اپنے مسلک کی رفع الیدین اور آمین کے لیے تم نے اس کو سامنے لاتے ہو، اپنے باقی معاملات کے لیے پسے پوچھے ڈال دیتے ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے حکم دیا کہ ساری عورتیں عیدگاہ میں آئیں. آپ نے فرمایا وہ عورتیں بھی آئے جن کے گھروں میں غربت اتنی ہے، تنگ دستی اتنی ہے، انہیں برقعے کے لیے باہر نکلنے کے لیے انہیں چادریں میسر نہیں ہیں، وہ بھی نکلے. اللہ کے حبیب وہ کیسے نکلے؟ فرمایا وہ اپنی سہیلی کی چادر میں اس کے برقعے میں چھپ کے نکلے. پتا چلا کہ وہ چادریں اتنی ڈھیلی اور بڑی اور کھلی کشادہ ہوا کرتی تھی، دو عورتیں اس میں چھپ سکتی تھی. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. آج کہاں چادریں، دوپٹے بھی سروں سے اتر پر گردنوں میں آ گئے، گردنیں بھی ننگی ہیں، سینے چاگ ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی حالت بیان کی تھی ہمارے اس دور کی. آپ نے فرمایا تکون فی آخری امتی، میری امت کے آخری زمانے میں عورتوں کی حالت کیسی بگڑ جائے گی. آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، میری امت کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا. لباس تو انہوں نے پہنا ہوگا، بڑے بڑے مہنگے سوٹ انہوں نے پہنے ہوں گے. دیکھ لو 10-10 ہزار کے سوٹ، 20-20 ہزار کے سوٹ، 5-5 ہزار کے سوٹ ہماری بہو بیٹیاں پہنتی ہیں، لیکن برہنہ ننگی دکھائی دیتی ہیں. لباس کا مطلب کیا ہے؟ ستر کو چھپانا. فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا نساء کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی دکھائی دیں گی. صحابہ کہتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برسر منبر یہ بیان کرتے ہوئے آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو گئی تھی. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اعلانوہن ملعونات، اگر یہ دور تم میں سے کوئی پائے ان کو باہر اس طرح کی عورتیں دکھائی دیں، وہ سب سے پہلے کیا کام کریں؟ ان پر لعنتیں ڈالیں. اعلانوہن، ان پر لعنتیں ڈالنا، انہیں کہنا ہے تم پر لعنتیں برسیں، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو.
کیوں؟ ہن ملعونات، ان پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت ڈالی۔ پیغمبر کی حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا نساء کاسیات عاریات، عورتیں لباس تو پہنیں گی، لباس تو خریدیں گی، نساء کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، بناؤ سنگار والا فیشنی لباس پہن کر باہر نکلیں گی، دو کام کریں گی، دو، مائلات ممیلات، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، میں صادق المصدوق پیغمبر یہ گارنٹی دیتا ہوں، لا يدخلون الجنہ، یہ میری امت کی ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی، ولا یجدن ریحا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو جنت سے دور بھی 500 سال کی مسافت پہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے، اور یہ حالت ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب دو چیزیں۔ پہلی چیز، مردوں اور عورتوں کے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، یہ پہلی وجہ۔ اگر مردوں کے اندر شرم و حیا ہو اور عورتوں کے اندر شرم و حیا کی رتی بھی موجود ہو تو ایسا مظاہرہ اس معاشرے میں عورتیں کبھی نہیں کر سکتی اگر شرم و حیا ہو تو۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر کی بات مجھے یاد آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت ذکر، فاطمہ الزہرا کی بہن سیدہ اسماء سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ کہتی ہمارے گھروں میں غربتیں تھی، فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، کہتی ہے میرا خاوند محنت مزدوری پہ چلا جاتا تھا، میں اپنے کھیت سے اپنے اونٹ کے لیے چارہ لے کر آیا کرتی تھی، مجبوری تھی، مجبورن نکل سکتی ہو، لیکن با پردہ ہو کے جاتی تھی۔ کہتی ایک دن میں اپنے کھیت میں گئی، گٹھلیاں لے کر میں آ رہی تھی، راستے میں مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بٹھا دیا، کہا اسماء اس اونٹ پر تو سوار ہو جا۔ سیدہ اسماء اس اونٹ پر سوار نہ ہوئی، جس اونٹ کو تاجدار انبیاء سید ولد آدم نے بٹھایا تھا، اسماء تو اس پر سوار ہو جا۔ اسماء نہ سوار، کہتی ہیں اس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی فاستحییت ان اسیر مع الرجال، میں اس اونٹ پر سوار اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ اگر اس اونٹ پر سوار ہوتی تو مردوں کے قافلے میں مجھے چلنا پڑنا تھا،
गो में बापर्दा थी, लेकिन उस काफले में मर्द थे। मुझे शर्म आई, मुझे हया आई, अनासीरा मार रिजाल, कि मैं लोगों के मर्दों में चलूं। ये तुम्हारा माजी था। अहले हदीस और अहले सुन्नत के दावे करने वालों, ये तुम्हारा माजी था। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि मैं शर्माई के नासीरा मार रिजाल, के मैं मर्दों के साथ चलूं। मर्द भी कौन थे? मर्द भी कौन थे? जिनके ईमान की गवाहियां अल्लाह ने कुरान में उतारी, जिनके शर्मो हया की गवाहियां अल्लाह ने अपने अर्श से उतारी थी, जिनके शर्मो हया पर आसमान के फरिश्ते रश किया करते थे। उनमें कोई भूड नहीं था, उनमें कोई बेगारत नहीं था। शर्मो हया से उनके दामन भरे हुए थे, उनकी नजरें झुकी हुई थी। एक मुसलमान खातून की शर्मो हया माने थी, रुकावट बन गई, दीवार बन गई कि वो उस काफले के अंदर चले बापर्दा होकर। जिस काफले के अंदर ताजदार अंबिया सैयद वुल्दी आदम बेनफ्से नफीस मौजूद थे, अल्लाह के पैगंबर की सहाबिया शर्मा गई। ये हया था। आज हया मर चुकी है, हमारी दफन हो चुकी है। कब का हमने जनाजा पढ़ा के उसको दफन कर चुके। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अंसार की औरतों का तस्करा किया करती थी, अक्सर कहा करती थी, रहीम अल्लाहु निसाल अंसार, रहीम अल्लाहु निसाल अंसार। अल्लाह निसार की औरतों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। किसी ने कहा इनके लिए बड़ी दुआएं करती हो। कहती है मैं इनके लिए इसलिए दुआएं करती हूं कि मुझे इनकी शर्मो हया पे रशक आता है। कायशा तुमने इनके अंदर शर्मो हया की कौन सी मिसालें देखी हैं? वो एक दो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं, शायद हमारा ज़मीर भी जाग जाए, शायद हमारी शर्मो हया भी दोबारा जिंदा हो जाए। कहती हैं जिस वक्त ये पर्दे की आयात नाज़िल हुई थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, मोमिनों की औरतों को कह दो कि पर्दा करके निकले। कहती हैं ये आयात रात के वक्त नाज़िल हुई थी। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अंसार सहाबा की एक जमात बैठी थी। जिस वक्त जबरील ये कुरान लेकर आए थे, अल्लाह के पैगंबर ने उसी वक्त उन अंसारी सहाबा के सामने ये आयत पढ़ के सुना थी। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था। अंसार साहबा जब घर गए, उन्होंने घर में दाखिल होते ही फौरन सबसे पहले अपनी बीवियों को, अपनी बहू बेटियों को अल्लाह का यह हुक्म सुनाया उसी वक्त ही। हम तो सुनाते ही नहीं है ना, खुतबे के लिए हम अपनी बहू बेटियों को लाते ही नहीं है ताकि उनको कहीं पता ना चल जाए। क्यों? हम बड़े गुजूर हैं, बड़े गैरतमंद हैं जी। हमारी औरतें कैसे जाएं मस्जिद में शॉपिंग करने के लिए? पूरे बाजार में और बाजार के वस्त में जो है ना कंधे मार मार के चल रही होती है। इधर गैरत आती है दीन सीखने के लिए, हमारी बहू बेटी मस्जिद में आए, गैरत आती है। शादियों पे मर्द नहीं होते,
وہاں جہاں مقابلہ حسن ہو رہا ہوتا ہے وہاں کیا منظر ہوتا ہے؟ کیسے دین کا ان کو پتا چلے گا اگر دین سناؤ گے نہیں، دین پڑھایا نہیں، کالجوں کے میں ڈال دیا، مسجد میں نہیں لائے کہ دین خطبہ سن سکیں، ہم خود نہیں سنتے، ہم آتے جماعت کے وقت۔ انہوں نے جا کے گھر میں اپنی بیویوں کو یہ قرآن کی آیت سنا دی آدھی رات کے وقت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر ساری رات ان کی عورتیں، انصار کی عورتیں سو نہ سکی۔ جب انہوں نے قرآن کا یہ حکم سنا، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر کہہ دو مومنوں کی عورتوں کو، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، کہ چادریں، بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے گھر سے باہر نکلے۔ ان عورتوں نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آنا تھا، ہم تو جمعے کے لیے نہیں لاتے، اتنے حضور ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے صحابہ کی عورتیں مسجد آتی تھی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ ان کے نماز پڑھنے کی جگہ علیحدہ نہیں تھی، اٹھاؤ۔ آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ عورتیں اسی طرح با پردہ چادریں اوڑھے ہوئے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا مردوں کی پہلی صف افضل ہے، تاکہ وہ آگے آئے، پیچھے جانے کی کوشش نہ کرے، پیچھے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم کسی عورت کو دیکھ سکیں۔ کہا کہ وہ آگے آ کے بیٹھے۔ عورتوں کے لیے کیا کہا کہ ان کی پہلی صف بہتر نہیں ہے، ان کی آخری صف بہتر ہے، تاکہ وہ یہ کوشش کریں کہ میں آخر پہ ہوں۔ انصار کی عورتوں نے فجر کے لیے مسجد میں آنا تھا۔ انصار صحابہ نے جب جا کے ان کو قرآن سنایا، وہ نہ سو سکی۔ سو کیوں نہیں سکی؟ وہ ساری رات برقعے بنانے میں لگ گئی۔ اسی وقت جن کے گھروں میں چادریں تھی، پرانے کپڑے تھے، وہ اپنے پرانے کپڑوں کو پھاڑ کے، اور جس طرح ہماری عورتیں پرانے کپڑوں کو پھاڑ کے وہ رضائیاں بناتی ہیں نا، اللہ کے پیغمبر کی صحابیات نے اپنے پرانے کپڑوں کو پھاڑ کے، پردوں کو، جو پردے دروازے پہ لٹکاتی تھی، ان پردوں کو پھاڑ کے انہوں نے چادریں بنانا شروع کی۔ کوئی ٹکڑا کدھر سے لیا، کوئی ٹکڑا کدھر سے لیا، سارے ٹکڑوں کو انہوں نے جوڑ کے لمبی لمبی چادریں بنائی۔ ساری رات برقعے سینے میں لگی تھی، چادریں سینے میں لگی۔ کبھی اللہ کی زمین پر یہ منظر بھی ہوا کرتا تھا۔ کسی نے سوچا کل جائیں گی، بازار جائیں گی، شاپنگ کریں گی، چادریں لے آئیں گی، برقع لے آئیں گی، پھر کر لیں گی۔ آج انہوں نے کہا بس حکم آ گیا۔ ساری رات جاگتی رہی۔ حضرت بلال نے اذان دی، فجر کی اذان ہوئی، چشمے فلک نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا۔ پیغمبر کے صحابہ کی بیویاں فجر کی نماز کے لیے آئی، اللہ کی قسم چادروں میں چھپ کے آئی، با پردہ ہو کے آئی۔ یہ تیرے اسلاف تھے، یہ غیرتیں تھی، یہ شرم و حیا تھی، جن کی شرم و حیا پہ حضرت عائشہ رشک کیا کرتی تھی۔ نہیں سمجھ آئی، اٹھاؤ ابو داؤد کو۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ کے لاشیں گرے، ان کے ٹکڑے ہوئے اسلام کے لیے، 70 جانساروں نے جانیں دے دی۔ احد کے میدان کو انہوں نے اپنے خون سے رنگ دیا۔
ان کی لاشوں کو ڈھونڈا کیا. ایک نوجوان صحابی اس کی لاش نہیں مل رہی تھی، لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، بڑے زخمی تھے، کسی کا ناک کٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے. اس کی والدہ کو مدینے میں خبر دی گئی تیرا بیٹا شہید ہو. ایک ہی اس کا بیٹا تھا، اس کی لاش پہچانی نہیں جا رہی. تم چلو اور چل کے اپنے بیٹے کی لاش کو بھیجو. وہ گھر سے نکلی تھی. اللہ کی قسم ان کے چہروں کو، پردے کے نزول کے بعد ان کے چہروں کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا. وہ لمبی بہت بڑی چادر میں مکمل اپنے جسم کو ڈھانپ کے باپردہ ہو کر نکلی. خارجت وہی منتقبہ، باپردہ ہو کے باہر نکلی. منافقین نے باتیں کی، یہ کیسی خاتون ہے، اس کا بیٹا کٹ گیا، ایک ہی بیٹا تھا، یہ باپردہ ہو کے جا رہی، اس کو غم ہی نہیں ہے. ان کے سامنے وہ دور تھا نا کہ جب صدمہ پہنچتا تھا عورتیں پردہ تو کیا اپنے گرے بان پھاڑ لیتی تھی، اپنے بالوں کو نوچا کرتی تھی، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارا کرتی تھی. انہوں نے وہ زمانہ اور وہ دور چھوڑا ہوا تھا، وہ دین چھوڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیسی خاتون ہے. اس کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، وہ رک گئی. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ. اے نورزا ابنی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے. لن ارزا حیائی، میرا حیا فوت نہیں ہوا. یہ حیا ہوتی ہے پردہ کروانے والا. کہا میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہے، میرا حیا تو نہیں کیا. ہم دیکھیں نا ہمارا حیا کہاں ہے، ہماری بہو بیٹیوں کا حیا کہاں چلا گیا، ہماری بہنوں کا حیا کہاں ہے. کاش کہ ہمیں کوئی دکان مل جائے جہاں سے حیا بکتا ہو، کسی مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہو، ہم خرید سکیں. ایک حیا ہے، حیا ہو تو یہ عورت اس طرح کا لباس نہیں پہن سکتی، نہ بے پردہ بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، نہ غیر محرم مرد ہمارے گھروں میں قدم رکھ سکتے ہیں بغیر پردہ کرائے. شرم و حیا. دوسری چیز غیرت. شرم و حیا کا زیادہ تعلق عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں انصار کی عورتوں کی، کہ جن عورتوں کے اندر شرم و حیا ہو وہ بے پردہ یا ٹائٹ لباس پہن کے باہر نہیں نکل سکتی. دوسری چیز غیرت ہے. غیرت اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور مردوں مرد بن کے دکھاؤ. مرد وہ ہوتے ہیں جن میں غیرت ہوتی ہے. سیدہ آسمہ اس اونٹ پر سوار نہیں ہوئی تھی، صحابہ کے قافلے میں نہیں چلی تھی. کیوں؟ ایک یہ وجہ تھی، کہتی ہے مجھے حیا میرا رکاوٹ بن گیا تھا. دوسری چیز صحیح بخاری میں، دوسری چیز کہتی ہے ذکرت الزبیر وغیرتہ، میں تھکی ہوئی تھی، گھاس اٹھا اٹھا کے پیدل چلتے ہوئے میں تھک گئی تھی، میرا دل چاہتا تھا میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں، لیکن ذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے میرا خامد یاد آ گیا تھا. زبیر
ذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے اپنے خامد کی غیرت یاد آ گئی تھی کہ میرے خامد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں مردوں کے قافلے میں چلوں. اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کی بیویاں بھی تو آپ کے ساتھ سفر میں ہوتی تھی، لیکن وہ کس طرح ہوتی تھی؟ اونٹوں کے اوپر ڈولیوں کی طرح، جس طرح اور ڈولیوں میں اور براتیں لے کر آتے ہیں، اونٹوں کے اوپر ڈولیوں کی طرح ایک خیمہ بنا ہوتا تھا. پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں اونٹ پر سوار ہوتی تھی اور ان کچاووں کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. اور اس سفر میں وہ منظر تو نہیں تھا، با پردہ تو تھی، نقاب توڑا ہوا تھا، چادر تو تھی، لیکن چادر اڑ سکتی تھی، کسی کی نظر پڑ سکتی تھی. کہتی ہے میں کیوں سوار نہیں ہوئی؟ ذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے اپنے خامد کی غیرت یاد آ گئی تھی. ہائے کاش اللہ ہمیں بھی ایسی غیرت عطا کر دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسی غیرت دے دے. اللہ ہمارے بڑوں کو ایسی غیرت عطا کر دے کہ وہ لگام ڈالے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، آپ نے ایک بنگلہ دیکھا عالی شان خوبصورت، ایک محل دیکھا. آپ نے پوچھا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عرب کے ایک نوجوان کا. آپ نے فرمایا انا من العرب، عرب سے تو میرا تعلق ہے. اس نے کہا کہ رجل من قریش، یہ قریش کے ایک آدمی کا ہے. آپ نے فرمایا انا من القریش، قریش سے میرا تعلق ہے. کس کا مکان ہے؟ کہا لی عمر بن الخطاب، یہ عمر بن خطاب کا مکان ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتنا خوبصورت بنگلہ تھا، میں حیران و شجدر رہ گیا. میرا دل کر رہا تھا کہ میں داخل ہو جاؤں. آپ واپس آئے، عمر کو بلایا، اے عمر جنت میں نے تیرا بڑا اعلیٰ بنگلہ دیکھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں تیرے بنگلے کو دیکھوں. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہا میں داخل ہو رہا تھا، جب میں داخل ہونے لگا میں نے اس بنگلے کے اندر تیری جنت کی بیوی دیکھی. جب میں نے بیوی کا مجھے پتا چلا تو ذکرت غیرتہ کا، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی. عمر بڑا غیرت والا ہے، میں اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کہتا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی. ایک صحابی جہاد سے دوپہر کے وقت اجازت لے کر گھر آتا تھا. صحیح مسلم اٹھاؤ. ایک دن دوپہر کے وقت آیا، اس کی بیوی دروازے کی دہلیز پر کھڑی تھی با پردہ ہو کے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب اس نے اپنی بیوی کو دروازے کی دہلیز پہ پایا اصابتہ غیرۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے عربی نہیں بنا کے پیش کر رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، جب اس نے اپنی بیوی کو دروازے کی دہلیز پہ پایا اصابتہ غیرۃ، اس کو غیرت نے جھنجھوڑا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کا دماغ خراب، تیر نکالا، نیزہ نکالا، برچھی نکالی، تلوار نکالی، بیوی کی گردن اتارنے لگا، وہ چیخی. اللہ کے بندے روک اپنے نیزے کو، پہلے گھر میں دیکھ میری مجبوری کیا ہے. گھر میں بہت بڑا سانپ داخل ہو گیا ہے، میں اس کی وجہ سے ڈر سے بہر نکلا. یہ غیرت تھی. کبھی ہمارا یہ ماضی ہوا کرتا تھا. یہ دو چیزیں اللہ ہمیں عطا کر دے، ایک شرم و حیا، ایک غیرت. یہ معاشرے کی آج جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حالت کبھی نہ ایسی بنے. اللہ ہمیں حیا اور غیرت کی دولت عطا کر دے. غیرتیں ہوں تو ایسا نہیں ہوتا. مجھے علامہ اقبال کی ایک بات یاد ہے. اسے انگریز نے پاکستان بننے سے پہلے ایک پیشکش کی کہ ہم تجھے گورنر بناتے ہیں افریقہ کا.
اس کے لیے انہوں نے اپنی کچھ شرطیں پیش کی علامہ اقبال کو گورنر بنانے کے لیے، افریقہ کا گورنر، افریقہ کا۔ میں اس پر حاشیہ نہیں چڑھاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ خود آپ نے سوچنا ہے کیا کیسے نکل رہا ہے۔ افریقہ کی گورنری پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی تھی، بغیر ووٹوں کے، بغیر انتخاب کے، بغیر دوڑوں کے۔ اس کے لیے انہوں نے شرطیں پیش کی۔ ان شرطوں میں ایک یہ شرط تھی کہ سرکاری جتنی بھی تقریبات ہوں گی ان تمام تقریبات میں جو ہے بیگم اقبال بھی شامل ہو۔ اس نے کیا جواب دیا؟ سونے کے پانی سے نکلنے والا۔ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بڑے کمزور درجے کا مسلمان ہوں، میں بڑے کمزور درجے کا مسلمان ہوں، میرے اندر بڑی کمیاں ہیں، بڑی کمزوریاں، بڑی سستی ہیں، میرے اندر عمل کی بڑی سستی ہے، لیکن میں ابھی تک اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ میں ایک صوبے کی گورنری کے لیے اپنی بیوی کو بے پردہ کروں، ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا۔ اکبر الہ آبادی کیا لکھی ہے؟ اس ہمارے معاشرے کی اس نے تصویر کھینچی۔ اس نے کہا بے پردہ بہر جب نظر آئی چند بیبیاں، بے پردہ بہر جب نظر آئی چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ غیرت تھی نا، بے پردہ بہر جب نظر آئی چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ ان سے پوچھا جو پردہ تھا وہ کیا ہوا؟ عورتوں سے پوچھا، ان سے پوچھا جو پردہ تھا وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا عقل مردوں کی عقل پہ پڑ گیا، وہ جو پردہ ہم نے کرنا تھا وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گئی، جگہ بدل گئی اس کی۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح